بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کھانے کے بعد ایک ایسا وظیفہ اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ساری بندشیں حل ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، اور سارے مسئلے مسائل بھی انشاءاللہ سولو ہو جائیں گے۔ میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی بہت خوبصورت سٹیبل چل رہی ہوتی ہے، اور پھر یکا جک کرائسس کا بندہ شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، یہ کیوں ہے کہ بزنس شاندار چل رہا ہوتا ہے اور ایک دم کرائسس میں چلا جاتا ہے تو بندہ ڈیفالٹر ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ بندہ اچھا خاصا صحت مند ہوتا ہے، لیکن یکدم ایسی بیماری آتی ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ غربت، 10 بندے ایک گھر میں کمانے والے ہیں، لیکن غربت ہے کہ جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ مسائل ہیں گھریلو کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ یہ سب معاملات کیسے حل ہوں گے؟ وظیفہ اور دعا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے کہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، بندشیں کھل جائیں گی، مسائل حل ہو جائیں گے، اور بندہ اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے ایک دعا ہے۔ حل کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو، تمہاری زندگی میں جو مصیبت آ رہی ہے، جو مشکل، جو پریشانی آ رہی ہے، یہ سب تمہارے اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے، اپنے برے اعمال کی سزا ہوتی ہے، اور وہ اللہ رحمان رحیم اپنی رحمتوں سے معاف ہی کرتا رہتا ہے، درگزر کرتا رہتا ہے۔ ورنہ اللہ نے سورۃ فاطر میں فرمایا کہ اگر میں تمہارے ساتھ تمہارے گناہوں کے مطابق معاملہ کروں تو ایک چوپایا بھی دنیا میں باقی نہ رہے۔ کہیں ہماری بد احتیاطی، کہیں ہماری لاپرواہی، اور کہیں ہمارے گناہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ان سب کو کیسے دور کرنا ہے؟ رکاوٹیں کیسے دور کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں کہ بشارت دیتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے ڈر جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بند دروازوں کو کھول دیتے ہیں، بندشیں خود بخود ٹوٹ جاتی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں لینی ہیں تو اللہ کے قریب آ جائیں۔ تو یہ جو گناہ ہیں تو بے شک وہ جو بیسک وجہ ہے ہمارے معاملات زندگی کے خراب ہونے کی۔ اب ان کو دور کب اور کیسے کریں گے؟ کون سا وقت ہوگا اور کون سا موقع ہوگا؟ تو آپ کسی دعوت کو انجوائے کر رہے ہیں یا گھر میں کچھ بھی کھا رہے ہیں، کسی بھی ٹائم پہ کھا رہے ہیں، تو کیا آپ اس موقع پر اپنے گناہ معاف کروا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ پارٹی بھی انجوائے کر لیں، کہیں بھی کچھ بھی کھا لیں، اور اپنے اللہ سے تعلق بھی مضبوط کر لیں، تاکہ زندگی سموتھ چلتی رہے، محبت بھری چلتی رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھانا کھائے یا اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی نعمت کھائے، اور پھر بھوک کو ختم کرنے کے بعد، اس شدت کو کے بعد، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا کہ کہتا ہے کہ یہ میرے مالک نے بہت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو، کہ جب کوئی بندہ کوئی بھی نوالا بھی کھائے اور پھر کیا کہے کہ الحمدللہ، اللہ کا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، اگر پیا پھر بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور بعد میں جب کھانا کھا لیتا ہے تو یہ دعا پڑھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے کہ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب گناہ معاف ہو گئے تو اس کا مطلب ہے کہ بندشیں ساری کھل گئیں، بند دروازے کھل گئے، تکلیفیں دور ہو گئیں، مشکلات حل ہو گئیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے پہ جو بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ عموماً اس کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، چاہے وہ بیماریاں ہیں، چاہے وہ روزگار کا مسئلہ ہے، چاہے وہ اولاد کی نافرمانی ہے، چاہے کچھ بھی ہے، تنگی ہے کسی قسم کی بھی، تو وہ زیادہ تر ہمارے یہ جو ہے بد اعمالوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جب بندہ ماشاءاللہ کھانا کھانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ آپ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں گے تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو انشاءاللہ جب گناہ معاف ہوں گے تو انشاءاللہ ہم بیماریوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے خود ہی انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ تو دعا کیا ہے کہ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔
معنی کیا ہے کہ اللہ سب تیرا شکر ہے، سب تعریفیں تیری ہیں مالک، یہ تیرا فضل و کرم ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ یہ جو میں اپنی پسند کی ڈشز کھا رہی ہوں، اپنی پسند کی چیزیں کھا رہی ہوں، جو بھی تیری نعمتیں کھا رہی ہوں، یہ سب تیرا فضل ہے۔ تو دیکھیں یہ کھانے پینے کا موقع کتنی دفعہ آتا ہے، دن میں کم از کم 3 بار تو مسٹ آتا ہے نا، تو اس کے علاوہ بھی ہم چلتے پھرتے کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، کچھ بھی لے رہے ہیں آپ، ایون کہ ایک وہ کینڈی بھی کھا رہے ہیں، کچھ بھی کھا رہے ہیں، فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، تو بعد میں آپ اس کے کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام۔ بعض جگہ پہ حدیث میں ھذا الطعام ورزقنی ہی آتا ہے اور بعض پہ آتا ہے ھذا ورزقنی، دونوں طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ گناہ معاف ہو جائیں گے سارے پچھلے، تو انشاءاللہ ضرور معاف ہوں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں تو اللہ کا شکر کر کے اس کی رحمتیں سمیٹیں۔ اللہ ہمیں ان دعاؤں کو فالو کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔